بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی دنیا کی اس چند روزہ اور اس عارضی و فانی زندگی میں اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرتا ہو تو اسے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن جب کہ انتہائی بھیانک ترین صورتحال ہوگی، اور اس موقع پر کہ جب ہر کوئی روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا، تو ایسے میں یہ انسان دنیا کی زندگی میں اس نے جتنے بھی ظلم کیے ہوں گے تو اس کا ایک ایک ظلم وہاں قیامت کے دن اس کے سامنے ظلمتوں یعنی بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں روشنی کی بجائے اندھیروں میں بھٹکتے پھرنا یہ تو بہت ہی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے اس سے قبل کہ جس کا نمبر ہے 490، اور جس کی ابتدا اس طرح ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنے لیے حرام قرار دے رکھا ہے، اور میں نے ظلم کو تمہارے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے تم پر بھی میں نے ظلم کو حرام ہی قرار دے رکھا ہے، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ تو یہ اہم ترین حدیث، اور اس میں انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے انتہائی قیمتی ترین تعلیمات کا جو سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو اس سے قبل یہاں تک پہنچی تھی۔ فرمایا کہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے، اس لیے تم مجھ سے ہی رزق مانگا کرو، میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ اور ہم نے اس سے قبل یہ تذکرہ بھی کیا کہ اس سے قبل اللہ کی طرف سے انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم میں سے ہر کوئی گمراہ ہے سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، لہذا تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرتے رہا کرو۔ اور اس کے بعد یہ تذکرہ کیا گیا کہ تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے سوائے اس کے کہ جسے میں رزق عطا کروں، لہذا تم مجھ سے ہی رزق مانگتے رہا کرو۔ پہلے ہدایت کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد رزق کا تذکرہ کیا گیا، تو اس سے اسی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ ہدایت رزق سے زیادہ اہم چیز ہے کہ انسان کے لیے جو روحانی زندگی ہے وہ اس کی جسمانی زندگی سے زیادہ اہم ہے، اور روحانی زندگی کی خاطر ہی اللہ کی طرف سے مختلف زمانوں میں اور مختلف مقامات پر بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانیت کی جانب مبعوث فرمایا گیا، اور اسی مقصد کے لیے یعنی روحانی زندگی کی بہتری کے لیے اللہ کی جانب سے آسمانی و الہامی کتابیں نازل کی گئیں،
اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام، ان کا مقام و مرتبہ میکائیل علیہ السلام سے بلند تر ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے ذمے اللہ عز و جل کی جانب سے جو کام ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب اللہ کی طرف سے پیغام یعنی وحی لے کر آنا، یہ وحی، یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا دین کہ جس میں انسانیت کے لیے روحانی زندگی کا سامان ہے، جبکہ میکائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ کی طرف سے وہ کام ہے کہ جس کا تعلق انسانوں کے لیے و دیگر تمام مخلوقات کے لیے جسمانی زندگی سے ہے، یعنی بارش برسانا، اور یہ کہ پھر زمین سے سبزہ اگانا، رزق اگانا۔ تو جبریل امین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند ہے میکائیل علیہ السلام سے، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کے ذمے جو کام ہے اس کا تعلق روحانی زندگی سے ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہمیں یہی ترتیب نظر آتی ہے ہمیشہ کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، کہ پہلے جبریل امین علیہ السلام کا نام اور ان کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو یہی ترتیب خود اللہ عز و جل کی طرف سے قرآن کریم میں بھی ہے۔ الغرض پہلے روحانی زندگی، ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے رہا کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اس کے بعد جسمانی زندگی، تو یہ حکم دیا گیا کہ ہر کوئی تم میں سے بھوکا ہے سوائے اس کے کہ جسے میں رزق عطا کروں، لہذا اے میرے بندو تم مجھ سے ہی رزق کا سوال کرتے رہا کرو۔ یعنی کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ مجھ میں تو بڑی طاقت ہے، یہ میرے صحت مند اور تندرست، یہ میرے توانا قسم کے دست و بازو، میرا یہ صحت مند اور یہ تندرست و توانا یہ جسم، یہ سراپا، یا اسی طرح میری یہ عقل، یہ میری سمجھ بوجھ، میں خود انتظام کروں گا اپنے لیے کمانے کا، پیسہ کمانا۔ جیسا کہ قارون نے یہ کہا کہ یہ تو انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے، تم مجھے یہ نصیحت کیوں کرتے ہو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہا کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ یہ سب کچھ تو میں نے خود اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو یہ بات ناظرین کرام انتہائی غلط ہے کہ انسان رزق کمانے کے معاملے میں ہمیشہ اپنی قابلیت، اپنی ڈگریاں، اپنی تعلیم یا اپنی جسمانی صحت، اس چیز پر بھروسہ کرنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ محنت تو کرے ضرور، لیکن اس بات کو ہرگز کبھی فراموش نہ کرے کہ جو ملے گا اللہ کی طرف سے ملے گا، اور یہ کہ اللہ کی مرضی سے ہی ملے گا۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، کہ دیکھو یہ جو پانی تم پیا کرتے ہو، یہ لذیذ اور میٹھا پانی، یہ تو اللہ نے آسمان سے بادلوں سے تمہارے لیے برسایا ہے، تم یہ پیتے ہو، لیکن برسانے والا تو اللہ ہے۔ اگر اللہ یہ پانی نہ برسائے، یا یہ کہ اللہ اس پانی کو کڑوا اور بد ذائقہ بنا دے، پھر تم کیا کرو گے؟
اور اسی طرح فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفکہون، کہ دیکھو یہ جو تم زمین میں ہل چلاتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، زراعت کرتے ہو، بیج بوتے ہو، یہ بیج تو یقیناً تم ہی بویا کرتے ہو، لیکن اسے اگاتا کون ہے؟ اگانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہاری طاقت تو صرف اتنی ہی ہے کہ بیج زمین میں بو دیا ہے، ڈال دیا ہے، لیکن آگے تم اللہ کے محتاج ہو، اسے اگانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ اللہ ہی ہے جو اس بیج کو بونے کے بعد زمین سے پودا اگاتا ہے، اور یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ پھل اور یہ پھول اور یہ رزق انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی دکانداری تجارت کیا کرتا ہے تو انسان کی طاقت تو بس اتنی سی ہے، اور انسان کی اور دکاندار کی حیثیت تو صرف اتنی سی ہے کہ وہ جا کر وہ دکان کھولتا ہے اور اس میں بیٹھ جاتا ہے اپنی دکان میں، لیکن اب خریدار کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ میں اس دکان میں جاؤں، آج میں فلاں سامان خریدوں، تو یہ چیز تو دکاندار کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ہی خریداروں کے دل میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے کہ ہر انسان سوچتا ہے کہ آج میں گھر سے نکلوں، بازار جاؤں، کچھ خریدوں، تو خریدار کو اور گاہک کو وہاں بھیجنا یہ دکاندار کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے فضل و کرم ہے اور بس۔ تو یوں حکم دیا گیا کہ اللہ سے رزق مانگو۔ اب ناظرین کرام، اس بارے میں دینی حکم یہ ہے کہ رزق مانگنے کے لیے کہ جب حکم دیا گیا کہ اللہ سے مانگو، تو اب اس کا طریقہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دو باتیں ضروری ہیں بیک وقت کہ جن کی پابندی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ سے دعا کیا کرے انسان، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ یا اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، اس لیے کہ تو ہی بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا کا اہتمام کیا جائے ہمیشہ رزق میں وسعت کے لیے، اور یہ کہ اللہ کی عبادت و اطاعت، اللہ کی فرما برداری کا اہتمام ہو، اللہ کی نافرمانی سے اور ہر قسم کے گناہ سے انسان ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے، کہ یہ چیز بھی انسان کے لیے رزق میں فراوانی کا ایک اہم ترین سبب ہے کہ گناہوں سے بچتے رہنا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ اس کے لیے ہمیشہ مشکلات سے نجات کا غیبی راستہ پیدا فرمائے گا۔ ہر قسم کی مشکلات سے نجات کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام کیا جائے گا۔ اور مزید یہ کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا ایسی جگہوں سے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی، سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی انسان نے کہ فلاں جگہ سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ تو ایسی جگہوں سے اور ایسے راستوں سے اسے اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جائے گا کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوں گی وہ جگہیں۔ تو الغرض جو کوئی تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اور یہ کہ برائیوں سے بچتے رہنا، جیسا کہ قرآن کریم میں مزید اسی بارے میں ارشاد ہوا
فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے یہ حقیقی مومن بن جائیں اور یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری یعنی اللہ کے خوف کا راستہ اپنائیں، خوف خدا کو ہمیشہ اپنا نصب العین بنائے رکھیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ برکتوں کے دروازے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات، برکتیں وہ کسی بھی شکل میں ہوں، صرف کھانے پینے کا معاملہ ہی نہیں ہے، صرف یہ روزی روٹی کی بات نہیں ہے، صرف رزق تک معاملہ محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے گا ہم اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمین سے بھی آسمانوں سے بھی، وہ برکتیں کسی بھی شکل میں ہوں۔ تو الغرض انسان کو چاہیے کہ اللہ سے وہ اپنے لیے رزق مانگا کرے دو طریقوں کے مطابق۔ پہلا طریقہ یہ ہو گیا کہ دعا اور اللہ سے فریاد اور التجا، اللہ کی عبادت کا اہتمام اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر اور جستجو، یہ پہلا طریقہ ہو گیا۔ جبکہ دوسرا طریقہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ محنت و کوشش کی جائے اور ہر ممکن تدبیر اختیار کی جائے۔ انسان اللہ کا نام لے، گھر سے نکلے، محنت کرے اور کوشش کرے، اور یہ کہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھا نہ رہے کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ انسان نکلے، محنت کرے، کوشش کرے۔ فرمایا کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، تم اللہ کی اس زمین میں گھومو پھرو اور یہ کہ اللہ کا رزق تلاش کرو، اور فرمایا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اٹھو اللہ کی زمین میں گھومو پھرو اور اللہ کی طرف سے فضل یعنی رزق کی تلاش کے لیے محنت اور فکر اور کوشش اور جستجو کرتے رہا کرو۔ الغرض حکم دیا گیا کہ مجھ سے رزق مانگا کرو، اس لیے کہ رزق میرے ہی ہاتھ میں ہے، لہذا میں ہی تمہیں رزق عطا کرنے والا ہوں۔ تو رزق کے لیے دونوں طریقے اختیار کرنا ضروری ہے کہ دعا بھی ہو اور یہ کہ محنت و کوشش کی پابندی بھی کی جائے۔ فی الحال یہ حدیث نامکمل ہے، آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی سلسلے میں ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔